والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، بھائیو، عزیزو، 14واں پارہ ہے اور سورہ نحل، اس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ایک بستی کا حال بیان کیا ہے اور وہاں کے لوگوں کی کیفیت کو ان آیات میں ذکر فرمایا ہے، اور بتلائی اللہ نے ایک مثال، ایک بستی تھی، چین امن سے چلی آتی تھی، اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے، پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی، پھر چکھایا اس کو اللہ نے مزہ کہ ان کے تن کے کپڑے ہو گئے، بھوک اور ڈر بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے، اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں سے، پھر اس کو جھٹلایا، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے، اور وہ گنہگار تھے۔ سو کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ بظاہر تو اللہ پاک ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بستی کے لوگ تھے اور اس میں بڑے امن سے، سکھ اور چین سے وہ رہ رہے تھے۔ مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ بھی لی جا سکتی ہے، کہ وہاں کے احوال بھی ایسے ہی تھے اور ہیں آج تک، جو آگے بیان ہوئے حالات، کہ لوگ بڑے امن سے، چین سے، اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کا رزق، ان کی روزی جو ہے بڑی کھلی روزی، ہر طرف سے کھنچ کر وہاں پہنچ رہی تھی۔ اس لیے کہ بظاہر تو مکہ مکرمہ میں زمین جو ہے وہ کاشت والی نہیں ہے، وہاں کوئی فصل نہیں ہے، وہاں کی مقامی کوئی بھی جنس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے مختلف کونوں سے، مختلف علاقوں اور شہروں سے اپنی ساری نعمتیں وہاں پہنچاتے ہیں۔
آج بھی ایسا ہی ہے، پہاڑی اور سنگلاخ زمین ہے، پانی بھی مشکل ملتا ہے۔ ایک زمزم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا عظیم الشان اظہار فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں، اور صدیوں سے پانی کے وہ چشمے جو زمزم کے کنویں میں مختلف راستوں سے وہاں پہنچ رہا ہے پانی، اور چشمے پھوٹ رہے ہیں، اس پانی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ نہ صرف وہاں آنے والے لوگ یا وہاں کے لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان تبرک کے طور پر اس پانی کو لے کے بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ باقی اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی اپنی کوئی فصل نہیں، کوئی جنس نہیں، کوئی باغات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہاں مل جائے گی۔ انواع و اقسام کے پھل ملیں گے، کھانے ملیں گے، سبزیاں ملیں گی، دیگر چیزیں بھی۔ تو ایک حال ایسا ہوا تھا کہ سب کچھ وہاں پہنچ رہا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جس کا آگے ذکر فرمایا کہ روزی تو انہیں پہنچ رہی تھی، من کل مکان، ہر طرف سے کھنچ کے پہنچ رہی تھی، اور اللہ پہنچا رہے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی۔ سو اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر چکھایا اس کو اللہ نے مزہ کہ ان کے تن کے کپڑے ہو گئے بھوک اور ڈر، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے۔ اب یہ عذاب کی صورت میں ایسا ہوا، جو ایک ذائقہ چکھایا اللہ نے، عذاب بھی مکمل نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم، کوئی ذی روح اللہ کے مکمل عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، تباہ و برباد ہو جائے گا سب کچھ، جن کا حال قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان قوموں نے بھی ناشکری کی، رزق کی بھی، اللہ کی نعمتوں کی بھی، اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی بھی، ان کے پیغام کی، ان کی دعوت کی، اور جس راستے پر وہ بلا رہے تھے اس کی تکذیب کی، انکار کیا، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، تو مکمل برباد کر دیا اللہ پاک نے ان قوموں کو۔ وہ ہماری عبرت کے لیے اس عذاب کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ کچھ بھی نہیں بچا، بلکہ ایک قوم کو تو فرشتے نے پوری کی پوری زمین اٹھا کے آسمان سے جا کے اس کو پٹخ دیا۔ سمندر ہے وہاں، زمین اب نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے مزہ چکھایا ان کو، لیکن یہ بڑا ہلکا عذاب تھا، بس ایسے مزہ چکھایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ذائقہ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہ بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا اور ان پر خوف طاری کر دیا، روزی کا خوف، بندوں کا خوف، موت کا خوف، وہ خوف ہی خوف تھا کہ ابھی مرے، ابھی یہ سب کچھ چھن گیا، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا خوف نہیں تھا ان میں۔ اللہ کا خوف ہوتا تو باقی تمام خوف دور ہو جاتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، پکی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف جو ہے اس کا لباس پہنا دیا، ان کے تن کے کپڑے ہو گئے وہ۔ اب یہ ایسے ہی اللہ نے مثال دی ہے یہ بھی، کہ جس طرح انسان کا لباس اس کے جسم کے ساتھ ہر وقت چمٹا رہتا ہے، موجود رہتا ہے، اسی طرح بھوک اور خوف جو ہے وہ ان کا لباس بنا دیا کہ ہر وقت ان کے ساتھ
وہ چمٹا رہا جس طرح کپڑے انسان کے جسم کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جدا ہی نہیں ہوتا تھا ان سے جدا ہی نہیں ہوتا تھا، نہ بھوک اور نہ خوف، حصہ بنا دیا ان کے جسم کا، ان کی زندگی کا۔ مثال دی کہ جس طرح کپڑے جدا نہیں ہوتے، یہ دو عذاب کی کیفیتیں ان کے جسم کے ساتھ مستقل ہم نے لگا دی۔ بما کانوا یصنعون، یہ بدلہ تھا اس کا جو نافرمانیاں وہ کرتے رہے، جو ناشکری انہوں نے کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ اور آگے بڑی اہم بات جو ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ ان پر قحط آ گیا، نہ کھانے کو کچھ ملتا تھا اور نہ کوئی امن کی جگہ تھی، حالانکہ مکہ امن کا شہر ہے، ہر چیز کو امان ہے وہاں۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں سے، پھر اس کو جھٹلایا، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے، اور وہ گناہگار تھے۔ اب اس میں ظاہری نعمتیں تو اوپر اللہ پاک نے ذکر فرما دی کہ ہر چیز ان کو وہاں مل رہی تھی، اور ایک سب سے بڑی جو نعمت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی کہ انہی میں سے، اسی قوم میں سے، اسی نسب میں سے اللہ پاک نے بنو ہاشم میں سے ہی ایک عظیم انسان کو چنا اور منتخب کیا، اور ان کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کے ان کے اندر اللہ پاک نے ان کو بھیجا، اور یہ لوگ ان کی اتباع کر کے، ان کی خوشنودی کر کے بہت اونچا مقام حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اتباع و تصدیق نہیں کی، انہوں نے فرما برداری نہیں کی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ انکار کیا، مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اپنے ذاتی خیالات کو عقیدے کا درجہ دیا، شرک کیا، بت پرستی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک تو قبول نہ کیا، بلکہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے قدیم سے کہ ظالموں اور گناہگاروں کو اللہ جھنجھوڑتا ہے، اپنے عذاب کے کچھ تھوڑے تھوڑے نمونے جو ہے وہ ان کو دکھلاتا ہے۔ پورا عذاب تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کی امت پر پورا عذاب نہیں آیا، حضور کی دعائیں جو ہیں وہ درمیان میں رکاوٹ بن گئی، حائل ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح جنہوں نے نافرمانی کی تباہ و برباد نہ کرنا، ان پر ایسے عذاب نازل نہ کرنا۔ بعض ایسی امتیں بھی ہیں کہ ان کی شکلیں بدل دی گئیں، بندر بنا دیا، ریچھ بنا دیا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب کی فرما برداری نہ کی، اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت نہ کی، نافرمانی کی، مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، ان کو جانوروں کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا۔ یہ بھی آتا ہے تفسیروں کے اندر کہ یہ وقتی ایک عذاب تھا، ان کی جب شکلیں بدلیں تو پھر ان پر موت آ گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر ان بندروں اور ان ریچھوں کی نسل آگے چلی ہو، وہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ پچھلی امتوں کی کیفیت بھی تمہارے سامنے ہے، کہیں تم اسی طرح نافرمانی کر کے میرے محبوب، میرے آخری نبی، آخری رسول
سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی اتباع اور فرما برداری کر کے میری رضا حاصل کر لو، میری خوشنودی حاصل کر لو۔ اس دنیا کے اندر بھی تمہیں کامیابی ہوگی، تمہیں عزت اور عظمت ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں انعامات سے نوازیں گے، بہت ہی عزت تمہیں عطا کریں گے اور بہت ہی زبردست انعامات دیں گے تمہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے خزانوں میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں اور کتنے بڑے انعامات تمہارے لیے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اب یہاں مزید ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ جب تم اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، تو یہ بات بھی سامنے رکھو کہ جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے، حلال روزی، حلال رزق تمہیں، پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے، اس سے نفع اٹھاؤ، اسی کو کھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اس کے احسانوں کا، تو اس نے ہمیں پاکیزہ اور حلال رزق ہمیں عطا فرمایا ہے، حلال ذرائع سے ہمیں یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے احسانوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر تم اسی کو پوجتے ہو، یعنی اس اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو پھر اس کے احسانوں کا شکر ادا کرنا یہ تم پر فرض ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ شکر کا بھی ذکر فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ شکر کرو۔ آج زندگی ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، غمی بھی آ جاتی ہے، اس میں سے بھی گزر جاتے ہیں، کاروبار و تجارت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی توفیق ہمیں ملی ہے، یہ فرصت ہے، یہ فراغت ہے، اور زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے ہیں۔ لیکن کل ایسا نہیں ہوگا، آج ہم بول رہے ہیں تو یہ روح نکل جائے گی تو ہم بول بھی نہیں سکیں گے، لوگ ہم پر بولیں گے۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں تو کل دعا بھی نہیں کر سکیں گے، لوگ ہماری مغفرت کی دعا کریں گے، اور جو اللہ کا جتنا فرما بردار ہوگا، اللہ کی مخلوق اس کے لیے بہت زیادہ مغفرت کی دعائیں کرے گی۔ جو اپنی زندگی میں ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہا، تو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسباب پیدا کریں گے کہ لوگ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں۔ جب ہم نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے۔ یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن جب تو حساب لے گا تو اس وقت سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما دے۔ تو گویا ہم زندگی کے اندر ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جیسے سورہ حشر میں فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو پہلوں کی بھی مغفرت کی دعا ہے، اور ہمارے دلوں میں وہ جو پہلے گزرے ایمان والے، ان کے بارے میں کوئی گڑبڑ نہ رہنے دے، ہمارے دل ان کے بارے میں صاف کر دے، ہم کسی شک میں، کسی شبہ میں اور ان کے اعمال پر نکتہ چینی میں مبتلا نہ ہو، نفرت پیدا نہ ہو ہمارے دل میں۔ تو وہ اصل ایمان والے صحابہ ہیں۔ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اور بہت زیادہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو جب ہمارے معمولات کے اندر یہ دعائیں آ جائیں گی جو قرآن کی دعائیں ہیں، اللہ نے سکھائی ہیں یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو جو مومن اور مسلمان اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو مانگتا رہتا ہے، ان کو پڑھتا رہتا ہے، تو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی۔ لیکن یہ جو نعمتوں کا شکر ہے، یہ بہت بڑی، یہ بھی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کسی کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ آج ہم چل پھر رہے ہیں، صحت ہے نا، تو موت کے بعد کیسے چلیں گے؟ پھر تو لوگ ہی ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، بے دست و پا ہوں گے۔ تو اس وقت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بولنے کی، سننے کی، سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی جو توفیق اور نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو، میں اس کے اندر اور اضافہ کر دوں گا، نعمتوں اور بڑھا دوں گا۔ تو یہ اللہ کے وعدے تو پکے ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں۔ ہم اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے، عہد توڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم فرمایا، عہد پورا کرو، عہد پورا کرو، وعدے پورے کرو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے منافق کی جو نشانیاں ہیں کہ اذا حدث کذب، جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف چلے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا، واذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا، امانت کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو یہ وعدے کو پورا کرنا، سچ بولنا، امانت جو ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہی کا عمل ہے۔ کہ زبان دی ہے نا تو اس سے جھوٹ کیوں بولیں، سچ بولیں، نعمت ہے یہ۔ کبھی غور کریں، جن لوگوں کی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے، عجیب بے بسی ہے، آنکھیں ہیں بینائی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، زبان سلامت ہے، بول رہے ہیں، کان سلامت ہے، سن رہے ہیں۔ باقی نعمتیں تو ایک طرف، ہم اگر اپنے وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہی میں غور و فکر کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو اس کا شکر جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، قطعاً حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج والدین ہیں، نعمت ہے، ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں ہم کر لیں، کیونکہ اس کے اندر بھی اجر ہے۔ باپ کو محبت سے دیکھنا، ماں کو محبت سے دیکھنا، ادب اور احترام سے ان کو دیکھنا، ان کی خدمت کرنا، اتنا اجر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں۔ لیکن آج ایسا بھی ہے کہ جب دین سے دور ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بھی دھکے دے کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی وجہ سے ہی رزق ملا، انہیں ماں باپ نے ہی پالا پوسا جوان کیا، کھانے کو بھی دیا، پہننے کو بھی دیا، ترکے میں وراثت بھی چھوڑی، کاروبار بھی چھوڑا، زمین بھی چھوڑی، مکان بھی چھوڑا، اولاد کے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن ان والدین کا اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے، ان کی خدمت نہیں کریں گے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، ناشکری ہے۔ ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، جو بچپن میں یتیم ہو گئے۔ سیرت طیبہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ سب سے اہم پہلو ہے، ایک بہت ہی دردناک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ اکبر، وہ پیدائشی یتیم تھے،
تو ایک یتیم سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے بچپن کی۔ پہلے تایا نے کفالت کی، حضرت زبیر بن عبد المطلب نے، پھر جناب ابو طالب نے، بڑے ہو گئے تھے 12-13 سال کی عمر تک، پھر انہوں نے کفالت کی، وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ جو محرومیاں ہوتی ہیں، ان محرومی کے اندر اگر کوئی یتیم کا ساتھ دیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، باپ بن کر اس سے محبت کرتا ہے، اس کو جوان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں اتنی فضیلت آئی ہے کہ کسی یتیم کی پرورش کرنا، کسی یتیم سے محبت کرنا، اس کی کفالت کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، رزق حلال کھائیں، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام نہ کریں، اور جو حرام کیا اس کو حلال نہ کریں۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، دائمی ہیں۔ یہ ہمیں شریعت مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی قانون مل گیا زندگی گزارنے کا۔ تو اسی پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے رہیں، اسی سے مانگتے رہیں، اور اللہ اس عذاب سے بھی بچائے کہ جو بھوک اور خوف کی صورت میں پچھلی قوموں پر مسلط ہوا۔ اللہ ہمیں وسیع رزق دے، رزق حلال دے اور وسیع رزق عطا فرمائے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور جو دین کے حکم ہیں ان پر اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو بھی مقروض ہے اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما، اور قرض کی اس مصیبت سے اللہ نجات عطا فرما، رزق حلال طیب واسع عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا دے، آخرت میں ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام اجداد کی مغفرت فرما، خاندان کے تمام فوت ہو جانے والے بزرگوں عزیزوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ہر قسم کے شر سے، شیطان کے تمام پھیلائے ہوئے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی سلامتی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ گمراہی سے بچا، جو گمراہ ہو گئے ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔